جی آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت بھائی کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے جی؟ یہ جو کل سے پھر خبر سنا ہے کہ پیٹرول پھر بھی مہنگا ہو گیا ہے، اور پھر اس پر ایک آدمی جو ہے شہباز گل، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر وزیر اعظم نے قوم کو ریلیف دیا ہے کہ 11 روپے مہنگا نہیں کیا اور 5 روپے مہنگا کیا ہے۔ تو اول تو ان کو شرم آنی چاہیے، مہنگائی بھی کرتے ہیں قوم پر احسان بھی کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم کیا کریں، ہم تو تباہ ہو گئے، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اتنا مہنگائی ہے، اور پھر سے مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرول سے پھر مہنگائی ہو رہی ہے۔ تو کیا اس اندھے بہرے حکومت کو کوئی سمجھا سکتے ہیں؟ جی بالکل، کل تمام لوگوں کی طرح ہمیں بھی گاڑی کے اندر پیٹرول 12 بجے سے پہلے بھروانا پڑا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ پچھلے 4-5 دنوں میں آپ دیکھیں دوسری قیمتوں کے علاوہ آپ کی پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ کہاں پہ چلی گئی ہیں۔ ایک مہینے میں 9 روپے آپ نے تقریباً بڑھا دی ہیں پرائسز پیٹرولیم کی، اور اگر آپ پچھلے سال سے اس کا موازنہ کریں تو آپ بس وہ دن یاد ہی کر سکتے ہیں کہ جب یہ پیٹرولیم پرائسز جو تھیں اس لیول پر تھیں کہ عام بندہ اس کو افورڈ کر سکتا تھا۔ اب مخمزہ یہ ہے کہ نہ آپ گاڑیوں کو کنورٹ کروا سکتے ہیں، اگر پیٹرول کے اوپر آپ کی گاڑی ہے تو پھر آپ کو گیس پہ کروانی پڑے گی، اور گیس بھی کون سی سستی ہے۔ ڈیزل والی گاڑیاں جو ہیں یا تو آپ نئی گاڑی خرید لیں یا پھر اپنی پرانی گاڑی کو آپ کباڑ خانے میں ڈال دیں، کیونکہ ڈیزل کی پرائسز بھی جب آپ دیکھتے ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں انہوں نے تو ٹرانسپورٹ کرنی ہے، ان کو کرایوں کے اضافے کی مد میں شدید قسم کا دھچکا لگتا ہے۔ جیب جو ہے پہلے ہی ہلکی ہے، اور اب جب کرایہ بڑھ جائیں گے تو اور ہلکی ہو جائے گی۔ پھر یہ پیٹرولیم پرائسز جو ہے نا رک نہیں جاتی ہیں، آپ یہ آگے چلتی ہیں۔ تمام خرید و فروخت اور عید کے قریب تو ویسے بھی یہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ٹماٹر اگر آپ جا کے مارکیٹ سے پوچھیں تو 45 سے لے کے 110 روپے کے اوپر چلا گیا۔ ویسے ہی مہنگائی کا طوفان ہے۔ اب یہ جو پرائسز ہیں یہ جاتی ہیں آپ کی خرید و فروخت کی تمام جو پرائس انڈیکس ہے اس کے اندر، اور ایک تباہ کن قسم کا سائیکل ہے جس کے اندر اس حکومت نے پھنسا دیا۔ میرے خیال میں یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتنی ریلیف تھی، یہ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اور یہ ذہنی بیماری کے علاوہ یہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ جب آپ ذہنی طور پہ اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کے مسائل کیا ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنے بیوقوف لگتے ہیں اس قسم کی بات کرتے ہوئے کہ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو کتنا ریلیف دیا ہے۔ جس لیڈر کے آپ نمائندہ ہیں وہ تو ویسے ہی عجیب و غریب قسم کا شخص لگتا ہے، جس نے اپنے لیے ایسے بندے رکھے ہوئے ہیں جو اس کی بات کو صحیح طریقے سے بیان ہی نہیں کر سکتے، اور جو خیر بات بھی اس میں کیا بیان کرنے والی، اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کو آپ اچھائی کے طور پر تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن اس کا بھی طریقہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ پچھلی حکومتوں کو مورد الزام اب آپ نہیں ٹھہرا سکتے، آپ کا چوتھا سال جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، کب تک آپ پچھلی حکومتوں کا رونا روتے رہیں گے؟ لیکن یہ تو آپ بالکل ہی نہیں کہہ سکتے کہ جی دیکھیں ہم نے آپ کو کتنا ریلیف دیا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک ذہنی بیماری ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، لوگ کتنا اسے تڑپتے ہیں۔ ان قیمتوں کے اضافے سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، لیکن یہ جو بیان جاری کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کتنا ریلیف دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف جو ہے لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، ابھی جو طالبان کے متعلق آپ کی ویڈیو دیکھی میں نے، ویلاگ دیکھا، اس میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ مطلب آپ ٹھیک ہے طالبان جیسے بھی تھے پہلے تھے، اب تو ہمیں مطلب اچھے کی امید رکھنی چاہیے نا۔ شیخ رشید واقعی وہ تو چھوڑ دینا، اس کی تو باتیں ہی چھوڑ دینا، آپ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، حالات بہتر ہوں گے۔ چلو آپ کی نظر زیادہ تیز ہوتی ہے، ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حالات انشاءاللہ بہتر ہی ہو جائیں گے نا اگر امریکہ چلا گیا ہے تو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ طلعت صاحب میرا کوسچن ہے یہ افغانستان سے ریلیٹڈ، امریکہ جو ایک دم سے وہاں سے نکل گیا اور جس نے پاکستان کو بھی سرپرائز کیا اور چائنا کو بھی، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک خطرہ نہیں ہے جو پاکستان کی طرف مستقبل میں آ رہا ہے؟ جی بالکل، ہمیں اچھے کی امید بھی رکھنی چاہیے، اور دوسرا جو سوال ہے کہ افغانستان سے امریکہ یکدم نکل گیا، اس کی حیرانی ہوئی، وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ واقعتاً اس کی حیرانی ہوئی۔ امریکہ نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ ہم ستمبر 11 سے پہلے اپنی فوجیں نکال دیں گے، لیکن کیا وہ یہ فوجیں جون کے آخر تک مکمل طور پر انخلا کر لیں گے اور بیسز ایسے خالی کر دیں گے جیسے کہ انہوں نے کی ہیں؟
اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، جس سپیڈ کے اوپر وہ گئے ہیں، اور جیسا طالبان نے پھر اس کے بعد گینز کیے ہیں وہ بھی ایک حیران کن بات ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو مقتدر حلقے ہیں، جو انٹیلیجنس والے ہیں، جو طالبان کے ساتھ انگیج رہتے ہیں بہت عرصے سے ہیں، آج کا قصہ تھوڑی ہے، وہ بھی حیران ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ یہاں سے گئے ہیں. اب اچھے کی امید تو یقیناً رکھنی چاہیے، لیکن جو تاریخ ہے افغانستان کے اندر مسائل کی، پاکستان کے اندر مسائل کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور یہ صرف ہماری اسسمنٹس نہیں ہیں، جو پاکستان میں پالیسی ساز ادارے ہیں وہاں پر بھی بڑی پریشانی ہے کہ اگر وائلنس ہوتا ہے تو اسپل اوور ہو جائے گا. نئے ریفیوجیز اگر آتے ہیں، 5 سے 6 لاکھ کے قریب نئے ریفیوجیز ہیں جو آ سکتے ہیں پاکستان کے اندر. پرانے ریفیوجیز کے پھر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر وہاں پہ جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کو پر کرنے کے لیے بہت سارے دہشت گرد گروپس آ کے بیٹھ سکتے ہیں. فینسنگ ہم نے کر دی ہے، تقریباً 70% بارڈر جو ہے اس کو فینس کیا ہوا ہے، لیکن 30% ابھی بھی خالی ہے. 30% بہت زیادہ ہوتا ہے جب 22 ملیشیاز آپ کے بارڈر کے ساتھ کام کر رہے ہوں، اور وہاں پہ ایسے گروپس کی تعداد 2 درجن کے قریب ہو، اور ان کے جو نمائندگان ہیں وہ 5 سے لے کے 10,000 تک موجود ہوں، جو پاکستان فرینڈلی بالکل بھی نہیں ہے، تو آپ ذرا پریشان ہوں گے. تو اچھے کی امید یقیناً آپ کو رکھنی چاہیے، لیکن اچھے کی امید حقیقی امید ہونی چاہیے. شیخ رشید کا حوالہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، ہم نے دینا نہیں تھا، لیکن چونکہ انٹیریئر منسٹر ہیں تو ان کی بات کو ان کے عہدے کے حوالے سے ہم نے اہمیت دی نہیں، ورنہ شیخ رشید صاحب کو عہدے کے بغیر جو ہے جتنی اہمیت دی جا سکتی اتنی دی جاتی ہے. لیکن حالات بہتر ہو جائیں گے. امریکہ چلا گیا ہے، لیکن جو خلا پیدا ہو گیا ہے یہ بہت خطرناک فورسز کو فل کر سکتی ہیں. اور اگر کابل نہیں گرتا اور طالبان اور فورسز کے درمیان لڑائی جاری رہتی ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ خونریزی بڑھ جائے گی اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ہم صرف یہی نہیں کہہ سکتے کہ جی امید رکھیں اور اچھا ہو جائے گا. امید پر تو دنیا قائم ہے، لیکن دنیا حقائق پر بھی قائم ہوتی ہے، تو حقیقت پسندانہ رویہ بھی رکھنا چاہیے. جو خطرات ہیں، دوسرے سوال جو تھا وہ میں نے بتا دیا کہ کس قسم کے خطرات ہم فیس کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی غیر یقینی صورتحال ہے، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا سخت الفاظ میں بیان کریں تو پاکستان کے لیے جو اس وقت تھریٹ ہے وہ امریکہ کے جانے کے بعد جو ڈیولپ ہوئی ہے، وہ امریکہ کے جانے سے پہلے وہ تھریٹ نہیں تھی، وہ اور نیچر کی تھریٹ تھی. اب تھریٹ جو ہے اس کی نیچر اور قسم کی ہو گئی. چائنا سے ابو زین بات کر رہا ہوں. سر ریسنٹلی جیو نیوز پہ ایک خبر چلی تھی، جو ہمارا ہیلتھ سیفٹی کا اس کے جو ہیں جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے اسپیچ کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے $1 کروڑ کمائے ہیں ٹرائلز کی بیسس پہ. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم ٹرائلز کر کے، ویکسین کے ٹرائلز کر کے ہم کیسے پیسے کما سکتے ہیں؟ نہ ہم ویکسین بنا رہے ہیں، ہم تو لوگوں سے لے رہے ہیں، اور چائنا سے تو مفت لے رہے ہیں. تو چائنا کے بیچ نمبر 3 کا جو بتا رہے تھے کہ اس پہ ہم نے 1 کروڑ کما لیے، اور دوسرے ممالک کے جو ویکسین یا ادویات بنانے والی جو کمپنیز ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں، تو مزید ہم پیسے کما سکتے ہیں. تو کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایز اے ٹیسٹ سبجیکٹس ہماری عوام یوز ہوگی؟ جی، یہ جو تجربے کا بتا رہے تھے کہ ہم نے $1 کروڑ کما لیے، بیسیکلی جو مختلف ویکسینز ہیں ان کو مختلف فیزز میں سے گزارا جاتا ہے اپروول کے لیے. بہت بڑے پیمانے کے اوپر ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور مختلف ممالک میں وہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور ان ٹیسٹوں کے نتائج پر مبنی جو کنکلوژنز ہیں اس کی بنیاد پر ان ویکسینز کو اپروو کروایا جاتا ہے کہ ان کی ایفیکیسی جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے، مؤثر کتنی ہے. تو جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک سے معاہدہ کرتا ہے تو اس معاہدے کے تحت باقاعدہ پیمنٹس دی جاتی ہیں، جی کہ آپ یہ ویکسینز ٹیسٹ کریں اور ہم اس کی آپ کو پیمنٹس دیں گے. یہ اس کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے کوئی پیسے بہت بڑی ویکسینز ہم نے بنائی ہیں اور ہم نے ان کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارے ہاتھ بہت لمبا رستہ ہے جی ابھی ویکسینز کو اس پیمانے پر لے جانے کا کہ ہم ہر دوسرے شخص کو کم از کم یعنی 50% آبادی کو ویکسینز مہیا کر پائیں. تو ان پیسوں کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے یہاں پر تجربات کروا کر دوسری ویکسینز کو اپروول کے لیے یا ان کے نتائج اخذ کرنے کے لیے جو معاہدے کیے ان کے تحت جو ہمیں پیسے ملیں. طلعت حسین بھائی، میں راشد ملک بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان واقعی اختلافات ہیں، یا یہ ایسی اختلافات ہیں جیسے نواز شریف اور شہباز شریف کے ہیں؟ اور سیکنڈلی میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ کی اپنی رائے کے مطابق اس میں کون سی پارٹی سر فہرست رہے گی؟
کس کا پارٹی کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں؟ جی کیسے اختلافات شہباز اور نواز کے درمیان ہیں، وہ تو دونوں بھائی ہیں، پالیسی کے اختلافات ہیں، اور میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ پالیسی کے اختلافات بھی ایسے ہیں کہ طے بھی یہ کیا ہوا ہے کہ کب شہباز شریف نے کو لانچ کرنا ہے، کب نواز شریف نے خود لانچ ہونا ہے. تو ان اے یہ اختلافات جو ہیں وہ ایک باہمی ارینجمنٹ ہے. تو اگر آپ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو سوال آپ کا دلچسپ ہے کہ کیا یہ باہمی ارینجمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں کبھی زیادہ تنقید لینے لگ جاتے ہیں اور کبھی اسٹیبلشمنٹ زیادہ تنقید لینے لگ جاتی ہے اور دونوں بنیادی طور پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. بہت حد تک یہ بات درست کہی جا سکتی ہے، لیکن ان دونوں کے جو معاملات ہیں اب وہ ریاستی امور کے ساتھ الجھ گئے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان صاحب کے معاملات ریاستی امور کے ساتھ الجھ گئے ہیں. کیا پاکستان کے اندر طالبان کے نظریات کو کا پرچار کیا جانا چاہیے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان کو اس کا ادراک ہے کہ ان کا رول کیا ہے ان حالات میں، اور وہ کس طریقے سے سیاسی مارا ماری کے ذریعے ایک خلا پیدا کر رہے ہیں جس میں آپ جو بھی پالیسی بنائیں گے کوئی سیاسی جماعت اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہوگی؟ کیا جو احتساب کا ایشو ہے وہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ احتساب کے ایشو سے انہوں نے پاکستان کو سٹیبلائز کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے ایشوز ہیں جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا رویہ ہے. ہندوستان کے ساتھ تعلقات ایک اور بڑا ایشو ہے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ایک اور بڑا ایشو ہے، چین کے ساتھ تعلقات ایک اور بڑا ایشو ہے. کہا جاتا ہے کہ جو اہم ترین ممالک ہیں وہ ان سے پاکستان کے تعلقات موجودہ حکومت کے وزراء اور پرائم منسٹر سمیت لوگوں کے بیانات کی زد میں آ جاتے ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کو جا کر ان ممالک کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. تو جب حالات اس قسم کے بنے ہوں تو پھر میرے خیال میں جو اختلافات ہوں گے اور موجود ہیں وہ تنازع میں اگر تبدیل نہ بھی ہوئے تو پھر اس کو آپ برج نہیں کر سکتے. تو کافی دیر تو یہ کھیل لیا کہ ابھی بال تیرے ہاتھ میں ہے، پھر اس کے بعد بال میرے ہاتھ میں پھینک دو، پھر میں تیرے پاس واپس بھیج دوں گا، لوگ کنفیوز رہیں گے. لیکن اب حالات اس سے آگے چلے گئے ہیں. آخر میں آگے کسی نہ کسی نے تو اس پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ لینا ہے یا نہیں لینا. تو فی الحال تو یہی کھیل رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں ہوں وہ ہے، نہیں وہ نہیں ہوں میں ہوں. تو شہباز شریف اور نواز شریف تو یہ کھیل سکتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب یہ نہیں کھیل سکتے. السلام علیکم طلعت صاحب. ابھی میں موجودہ ایک عثمان مرزا کا آپ نے جو کیس بتایا میں اس کو سن کے بڑا حیران ہوا. ہمارے یہاں ایک عظیم جسٹس کھوسا صاحب گزرے ہیں، انہوں نے تو ایک بڑا تفصیلی سپریم کورٹ کا فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک کہ وہ جو ویڈیو جس کے اوپر جس آدمی نے ریکارڈ کی ہے وہ خود پیش نہ ہو، جس ڈیوائس کے اوپر اس کو ریکارڈ کیا ہو گیا ہے وہ پیش نہ ہو، اور اس سے پہلے تو اگر اس کا فرانسک کرایا جائے گا تو سب بیکار ہوگا، اس کو تو ہم لیگل کوئی وہ ایویڈنس ہی نہیں ہوگی اور ہم اس کو کسی ملزم کے خلاف استعمال بھی نہیں کر سکتے. تو جب ہم اس عظیم سپریم کورٹ کی پریزیڈنٹ کو یا فیصلے کو دیکھتے ہیں جو خاص طور سے اس لیے کھڑا کیا گیا تھا تاکہ نواز شریف کو ایک معمولی سا بھی فائدہ نہ ہو سکے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس غنڈے عثمان مرزا کے خلاف کیسے استعمال ہوگا. کیا آپ اس کی کچھ وضاحت کریں گے کہ آپ کے خیال میں اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل آپ نے درست کہا. اب یہ جو شخص ہے اس کے کیس میں صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، اب عینی شاہدین ہیں، گواہان ہیں، وکٹمز کی اپنی سٹیٹمنٹس موجود ہیں. ان ویڈیوز کی کیا اہمیت ہے وہ آپ نے درست کہا. کھوسا صاحب جو ہے نا جی، کھوسا صاحب اور ثاقب نثار یہ اپنے زمانے میں جب تک ان کے پاس کرسیاں تھیں نا تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جس طرح یہ عقل کل ہیں اور تمام کائنات ان کے افکار کے تابع ہیں. لیکن اب جو ریٹائر ہوئے تو آپ کو پتہ چلا کہ کیسے لوگ تھے اور ان کا اصل سٹیچر جو ہے وہ کیا تھا اور ان کے محرکات کیا تھے، یہ کیوں ایسے فیصلے دیتے ہوتے تھے. کسی کو ایکسٹینشن چاہیے ہوتی تھی، کسی کو تحفظ چاہیے ہوتا تھا. لوگ ویڈیوز کی بھی باتیں کرتے ہیں، لوگ خطوط کی بھی باتیں کرتے ہیں، لوگ پیسوں کی بھی باتیں کرتے ہیں، الزامات مختلف قسم کے ہیں. تو ان کے فیصلوں کے جو حوالے ہیں میرے خیال میں وہ ان کو نہ ہی سائٹ کیا جائے تو بہتر ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کیس کے اندر جو شواہد کی لسٹ ہے وہ بڑی طویل ہے اور جو کیس ہے وہ بہت تگڑا ہے. تو اس وجہ سے صرف ایک ویڈیو کے اوپر تو کوئی تکیہ نہیں کرانا جی. اب تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی. جب تحقیق ہوئی ہے، فورنزکس جو کی ہیں، موبائلز میں سے جو چیزیں نکلی ہیں وہ صرف ویڈیو بیسڈ نہیں ہیں. جو لوگوں نے خود آ کے گواہیاں دی ہیں وہ ویڈیو بیسڈ ظاہر نہیں ہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہیں. مواد کلی طور پر استعمال ہوگا ان کے خلاف
کیونکہ مواد مختلف نوعیت کا ہے.